میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ نماز پڑھ رہا ہو تو دوران نماز اس کے سر کے اوپر ہم ٹوپی رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے؟ نماز پڑھ رہا ہے دوسرا اسلامی بھائی، اس کے سر پہ ٹوپی پہنا سکتا ہے؟ ننگے سر ہوئے نماز پڑھ رہا ہے، اس کی تو اجازت نہیں ہے کہ کوئی شخص ننگے سر نماز پڑھ رہا ہے تو پیچھے سے کوئی آیا اور اس کے سر پہ ٹوپی رکھ دی. اس کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی دوسرے کے سر پہ آ کے ٹوپی رکھے. البتہ خود پڑھنے والے کو چاہیے کہ وہ جب نماز پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر ڈھانپ کر ہی حاضر ہو. یعنی جو سر ڈھانپتے نہیں ہیں، نماز میں ٹوپی نہیں پہنتے، تو اس کی علماء کرام نے 3 طرح کی صورتیں لکھی ہیں کہ جو سر نہیں ڈھانپے گا، نماز میں ٹوپی نہیں پہنے گا، تو اس کا حکم کیا ہوگا. نمبر 1 یہ حکم کہ اگر وہ سستی کاہلی کی وجہ سے نماز میں ٹوپی نہیں پہن رہا، کہ سستی طاری ہوئی اس لیے نہیں پہنی اور اس نے نماز پڑھ لی، تو یہ مکروہ تنزیہ ہے، ناپسندیدہ ہے کہ ایسا کام اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن نماز اس کی ہو جائے گی. نمبر 2 بہت خطرناک صورت ہے اور ہمارے موضوع سے بھی متعلق ہے کہ اگر کسی نے نماز پڑھی ننگے سر اور یہ سوچ کے پڑھی کہ نماز کی کوئی ایسی حیثیت تھوڑی ہے، ایسی اہمیت تھوڑی ہے کہ اس کے لیے سر کو ڈھانپا جائے، تو اس صورت میں چونکہ وہ نماز کی تخفیف کرنے والا ہے، نماز کو ہلکا جاننے والا ہے، اس وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. کیونکہ نماز کی اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑی اہمیت ہے، اور جس کی اللہ کی بارگاہ میں اہمیت ہو اس کو اس طریقے سے ہلکا جاننا، اور خاص طور پر نماز شعائر اسلام میں سے ہے، اسلام کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ہے، اس کو اس طریقے سے اگر کوئی حقیر جانے گا، کمتر جانے گا، تو ظاہر سی بات ہے وہ دین کے ایک ضروری دینی بات کو، دین کے ایک شاعر کو ہلکا جاننے والا ہے، تو اس صورت میں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. تیسری صورت علماء نے یہ لکھی ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنے والا اگر اس لیے پڑھتا ہے کہ اس کے ذریعے اس کو خشوع اور خضوع حاصل ہو رہا ہے، جیسے گرمی ہے بہت زیادہ، اب سر پہ اگر وہ ٹوپی پہن رہا ہے تو اس کو گرمی لگتی ہے، سر میں پسینہ آتا ہے جس کی وجہ سے اس کو پریشانی ہوتی ہے، اور اگر سر کھلا ہو، ہوا اس کے سر پہ لگے تو اس کو نماز میں لطف آئے گا، خشوع خضوع حاصل ہوگا. تو اس صورت میں اس طرح نماز پڑھنے کو علماء نے اولا قرار دیا، اچھا قرار دیا، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں اصل چیز دل کی حاضری ہے، دل کے ذریعے بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، خشوع خضوع اس کا ہونا چاہیے. تو اس کے ذریعے چونکہ اس کو خشوع اور خضوع حاصل ہو رہا ہے، اس لیے علماء نے فرمایا کہ یہ صورت اچھی ہے. یہاں پر یہ عرض کرتا چلوں کہ علماء کی تعداد نے اس حوالے سے بھی لکھا ہے بعض کتابوں کے اندر کہ یہ جو ننگے سر نماز پڑھتے ہیں اس میں یہود و نصارہ سے مشابہت پائی جاتی ہے. یعنی اب تو نہیں ایسا، کیونکہ ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی بھی اس کے اندر مبتلا ہو گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس طرح سے نماز پڑھنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ان کا اپنا طریقہ کار ہے، تو اس میں ایک بڑی تعداد ہے ان کی کہ جو ننگے سر نماز پڑھتی ہے، تو اس لیے ان سے مشابہت ہوتی ہے. تو اس سے گریز کرنا چاہیے، حتی الامکان کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اپنے ساتھ ٹوپی رکھنی چاہیے، اور جب نماز کے لیے حاضر ہوں تو اپنے سر کو ڈھانپ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ الاعراف میں ارشاد فرمایا کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اے بنو آدم جب تم نماز کے لیے آؤ تو اس وقت زینت کو اختیار کرو، نماز پڑھنے کے لیے زینت اختیار کرو. اس کی تفسیر کے اندر علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد اچھے کپڑے پہننا، لباس اچھا پہننا، اور ساتھ ہی امامے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، یعنی اپنے سر کو ڈھانپ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے. ٹھیک.